بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء المعروف محبوب الہی اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ عرض کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کو سننے سے پہلے ہمارے اس چینل ریاست آف اسلام کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے، سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری کچھ مدد کریں۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم سے بٹھایا اور خادم سے بلا کر پوچھا کہ میاں آج کوئی نظر و نیاز خانقاہ میں آئی ہے؟ تو خادم نے عرض کی، سیدی ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کی خدمت میں اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ کریں، وہ دست غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ایسے ہی ان کے بارے میں باتیں مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور باتیں یہ ہیں کہ یہاں کوئی خالی نہیں جاتا، یہاں کوئی مدد کے لیے آتا ہے تو ان کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو کوئی مدد ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دن اس نے اجازت طلب کی، واپسی کی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت اس بات کا دکھ ہوا کہ میری بارگاہ میں ایک مدد لینے کے لیے سید زادہ آیا اور میرے گھر سے، میری خانقاہ سے خالی جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس سید زادے کو روکا، فرمایا کہ کچھ دیر ٹھہریے، میں آتا ہوں۔ وہ رک گیا سید زادہ، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر سے اپنے پرانے استعمال شدہ بوسیدہ جوتے لے کر آئے اور اس سید زادے کو دیتے ہوئے فرمایا، میاں اس وقت میرے گھر اور میری خانقاہ پہ اس وقت ان بوسیدہ جوتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جوتے لے جائیے اور ان کو فروخت کر دیجئے، کچھ نہ کچھ تمہاری مدد ہو جائے گی۔ تو وہ سید زادہ اس نے عزت و احترام سے وہ جوتے لے لیے اور جانے لگا، اور دل میں سوچتا ہے کہ حضرت نے اچھا میرے ساتھ مذاق کیا ہے کہ ان بوسیدہ جوتوں کا میں کیا کروں گا، بھلا ان کو کون خریدے گا۔ ناظرین محترم، جب وہ سید زادہ یہ جوتے لے کر اس نے اپنی بغل میں دبائے اور یہ سوچتے ہوئے جا رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسے کروں گا، حضرت نے بھی کوئی مدد نہیں کی، الٹا مجھے بوسیدہ اور استعمال شدہ بوسیدہ جوتے دے دیے ہیں۔ تو دوسری طرف کی بھی کہانی سنیے اس کے ساتھ ساتھ۔ ناظرین محترم، ان دنوں ہندوستان میں سلطان محمد تغلق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ تھا ہندوستان کا، بہت بڑا رحم دل، بہت بڑا نیک انسان تھا۔ سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے اور مرید بھی تھے اور سلطان محمد تغلق کے ساتھ تھے اور ان کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے حضرت امیر خسرو۔ اب یہ لشکر جو ہے کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا ہے دہلی کی طرف، اور ادھر سے وہ دہلی سے سید زادہ حضرت کے جوتے لے کر جا رہا ہے اپنے منزل، اپنے گھر کی طرف۔ اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر بھی تھے حضرت امیر خسرو، اس لیے دربار سلطانی میں، یعنی سلطان محمد تغلق کے دربار میں حضرت امیر خسرو کو بہت بڑا ایک مقام، مرتبہ، آپ کی عزت ہوتی تھی، سلطانی میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ آپ نے سلطان کی شان میں بہت قصیدے لکھے، تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو
7 लाख चैतल सिक्का रैजुल वक़्त, उस वक़्त यानी अब करंसी चलती है, उस वक़्त चैतल चलता था, सिक्का रैजुल वक़्त से नवाजा। यानी वापसी पर जब वो जंग जीत कर जंग से फतह होकर आए तो 7 लाख चैतल सिक्का रैजुल वक़्त सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने हज़रत अमीर खुसरो को अता किए। तो वापसी पर, अपनी वापसी के सफ़र पर जब अभी लश्कर सुल्तानी दिल्ली से बाहर ही था, दिल्ली से दूर था और रात को एक जगह पर पड़ाव किया, तो अचानक हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह चिल्ला उठे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे मुझे अपने मुर्शिद की खुशबू आई है, मुझे अपने मुर्शिद की खुशबू आई है। जो लोग साथ थे लश्कर वाले, सुल्तान मोहम्मद तुगलक भी, वो बोले अमीर खुसरो, हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वक़्त कैलो खड़ी में हैं, ये जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, यानी दिल्ली से बाहर एक जगह का नाम था जिसको कैलो खड़ी कहते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन का खनकावा पर वहीं था। तो आप यहाँ दिल्ली से काफ़ी दूर हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन कैलो खड़ी में दूर बैठे हैं जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, तो आपको क्या हो गया है? आप आधी रात को उठकर चिल्ला रहे हैं कि मुझे मुर्शिद की खुशबू आ रही है, तो आपको उनकी खुशबू कैसे आ गई? मगर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह बेकरार होकर अपने खैमा से बाहर निकल पड़े और खुशबू का ताक़ुब करते करते एक सराय तक, एक जगह एक सराय तक जा पहुँचे। एक कमरे में एक शख्स अपने सर के नीचे कुछ रख कर सो रहा है। यानी हज़रत अमीर खुसरो की मोहब्बत देखिए, अकीदत देखिए कि आपने अपने खैमे से निकलते, जंगल से, सहरा से चलते 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 एक सराय जहाँ लोग इंतज़ार गाह बनी हुई थी, लोग अगर के सफ़र से वापस आते थे तो उस जगह पर ठहरते थे, उस जगह में अपनी रात बसर करते थे, तो उसको सराय कहा जाता है। तो वो हज़रत अमीर खुसरो सफ़र करते करते उस सराय तक पहुँच गए और देखा कि एक कमरे में एक शख्स अपने सर के नीचे कुछ रख कर सो रहा है और खुशबू वहां से आ रही है। आपने उसको जगाया और पूछा, तुम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलकर आ रहे हो क्या? तो वो आंखें मलता हुआ वो सैयदजादा उठ बैठा, उसने बोला जी हाँ। आपने इश्तियाक से पूछा, कैसे हैं मेरे मुर्शिद, मेरे सैयदी, मेरे आका कैसे हैं? उस सैयदजादे ने जवाब दिया, वो तो ठीक हैं। आपने पूछा तू उनके पास क्यों गया था, क्या काम था, क्यों मिलने गया था? तो वो सैयदजादा बोला, मैं उनके पास मदद के लिए गया था कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे मदद की ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए मदद के गया था। मगर वो मुझे कुछ और तो ना दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने ये पुराने बोसीदा जूते मुझे ज़रूर दिए हैं। ये सुनते ही हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह की हालत गैर हो गई और कहने लगे, कहाँ हैं मेरे मुर्शिद के नालैन पाक, मेरे मुर्शिद के जूते कहाँ हैं? तो उसने उस सैयदजादे ने एक कपड़ा खोल कर दिखा दिए। आपने उनको पकड़ा, चूमा और अपनी आंखों से लगाया। मोहतरम नाजरीन, ये हज़रत अमीर खुसरो की मोहब्बत थी अपने पीरो मुर्शिद से कि पीरो मुर्शिद के जूतों को चूम रहे हैं, आंखों से लगाया और कहने लगे, क्या तू इनको बेचेगा? उसने कहा, मैं अमीर क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा, भला इन बोसीदा पुराने जूतों को कौन खरीदेगा? उस सैयदजादे ने कहा, मेरे साथ मजाक करते, मेरा मजाक उड़ाते हो? हज़रत अमीर खुसरो बोले रहमतुल्लाह ताला अलैह, नहीं, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ। आपने पहले उसको बेचने की ऑफर की और फिर खुद ही फरमाया, मेरे पास इस वक़्त 7 लाख चैतल हैं, वो ले लो, मगर मेरे मुर्शिद के नालैन मुझे दे दो। अगर चाहो तो दिल्ली चलो, इतनी ही रकम और दे दूंगा तुम्हें। 7 लाख चैतल का वो सैयदजादा सुनकर वो चकरा गया और बोला, नहीं, बस मेरा तो चंद
1000 سے ہی گزارا ہو جائے گا، مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر بھی ایک رکا کر کے دیا، تاکہ اگر کوئی بندہ اس بندے سید زادے کے پاس اتنی بڑی رقم دیکھے یا راستے میں کوئی چور اچکے آ جائیں تو ان کو امیر خسرو کی اور سلطان محمد تغلق کی یہ تحریر دکھا دینا کہ انہوں نے اس سید زادے کو دیا ہے، کوئی شک نہ کرے۔ اور پھر حضرت امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوتے ہیں کہ جوتے اپنی دستار میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی سر پر جوتے رکھ کر اوپر دستار رکھے ہوئے ہیں اور سر پر رکھے ہوئے بڑے چلے آ رہے ہیں، بڑے شان و شوکت سے چلے آ رہے ہیں اپنے مرشد کی خانقاہ میں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ مجھے حضرت نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا انہیں، حضرت امیر خسرو کو، تو مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو جنگی مہم سے واپس آئے ہو، جنگ فتح کر کے آئے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو نے جواب دیا، سیدی آپ کے نالین پاک لایا ہوں، کتنے میں خریدے ہیں؟ کتنے میں خریدے ہیں؟ حضرت نظام الدین نے سوال کیا، استفسار کیا، اور حضرت امیر خسرو نے عرض کی، حضور 7 لاکھ چیتل۔ حضرت سیدی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بہت آرزو لائے، محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے، جی سیدی 7 لاکھ چیتل میں لایا ہوں۔ تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر بھی نالین مرشد کو حاصل کر لیتا۔ یہ جواب دیا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یا سیدی آپ کے نالین تو مجھے سستے مل گئے ہیں، 7 لاکھ چیتل میں سستے ملے ہیں، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو میں جان دے کر بھی نالین مرشد کو حاصل کر لیتا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنے پیر و مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیاء کا مقام و مرتبہ، جس وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، یہ تھا ان کا مرتبہ۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو محبوب الہی کیوں کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سید زادوں سے اللہ اپنے نیک بندوں سے، اولیاء اللہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔